بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری بوائز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول بچھو کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ کالا پہاڑ کے بارے میں روایت مشہور تھی کہ اس کے آس پاس کبھی ایک بستی آباد تھی جو اپنی نافرمانی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ اس پہاڑ پر آسمانی بجلی گری جس سے پہاڑ جل کر کالا ہو گیا۔ آس پاس کی آبادی بھی جل کر راکھ ہو گئی۔ اس کے بعد سے یہ علاقہ کبھی آباد نہ ہو سکا۔ یہ ایک بہت وسیع و عریض میدان تھا جس کے درمیان میں کالا پہاڑ کھڑا تھا۔ یہ پہاڑ زیادہ اونچا نہ تھا، اس پر چڑھنا بھی مشکل نہ تھا۔ پھر یہی طے ہوا کہ اس تابوت کو اس پہاڑ کی چٹان پر رکھ دیا جائے۔ جب بستی والوں کو یہ معلوم ہوا کہ اس تابوت کو کالے پہاڑ کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو بستی کے بچوں نے فوراً ادھر کا رخ کیا۔ نوجوان لڑکیاں بھی اس طرف دوڑیں تاکہ انہیں سب سے آگے جگہ مل سکے۔ جب یہ تابوت کالے پہاڑ کے دامن میں پہنچا تو بستی کا ایک ایک بچہ یہاں پہلے سے موجود تھا۔ ایک اونچی چٹان پر اس تابوت کو رکھا گیا۔ پھر اس تابوت کو کھول کر رائن کی زندہ لاش اور کتاب سحر باہر نکالی گئی اور پھر تابوت بند کر کے اس پر زندہ لاش کو رکھ دیا گیا اور یہ کتاب اس کے سینے پر رکھ دی گئی۔ اس کے بعد اعلان ہوا کہ بستی کا جو بھی آدمی اس زندہ لاش کا قریب سے نظارہ کرنا چاہتا ہے وہ اوپر آ جائے۔ اس اعلان سے بستی والوں میں ایک جوش و ولولہ پیدا ہو گیا۔ بھلا کون ایسا تھا جو اس منحوس کا چہرہ دیکھنا نہ چاہتا ہو؟ فوراً ایک لائن لگ گئی، لوگ آتے گئے، دیکھتے گئے۔ اب اس افریت کے جاگنے میں صرف 24 گھنٹے باقی تھے۔ اس کے چہرے پر زندگی کے آثار پیدا ہوتے جا رہے تھے۔ غور سے دیکھنے پر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی پلکیں لرز رہی ہوں۔ پھر اس بستی کا رمز شناس سمار ملوک باوقار چال چلتا اس چٹان پر آیا جہاں تابوت پر رائن کی لاش رکھی تھی۔ اس کے اوپر آتے ہی بستی کا کوئی بھی فرد یہاں کھڑا نہ رہ سکا، سب نیچے چلے گئے۔ تب سمار ملوک نے بابا صاحب کو اشارہ کیا تو وہ دھیرے دھیرے چلتا چٹان پر پہنچ گیا۔ پھر سمار ملوک نے رائن کے بارے میں بستی والوں کو تفصیل سے بتایا کہ وہ کون ہے۔ جب وہ اس کا مکمل تعارف کروا چکا تو پھر اس نے بتایا، بستی والوں، اس افریت کے جاگنے میں صرف 24 گھنٹے باقی ہیں۔ اسے جاگنے سے پہلے ہی ابدی نیند سلانا ہوگا اور یہ کام کرے گا ایک بہادر نوجوان، ساحل عمر۔ یہ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ چاروں طرف سے ایک شور اٹھا۔ بستی والوں، بس اتنا جان لو کہ یہ ہماری بستی کا نہیں ہے، ہم سا نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، کہیں اور سے آیا ہے، لیکن یہ ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تمہیں جان کر خوشی ہوگی کہ اس نوجوان نے اس افریت کا مدفن تلاش کیا اور اب یہ افریت اس نوجوان کے ہاتھوں ابدی نیند سوئے گا۔ اتنی دیر میں ساحل عمر چٹان پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار موجود تھی اور اس کا چہرہ ابھی تک ڈھکا ہوا تھا۔ تب مجمع میں سے ایک دم شور اٹھا، اے رمز شناس، ہمیں اپنے نجات دہندہ کا چہرہ دکھا۔ تب سمار ملوک ساحل عمر کی طرف بڑھا اور اس نے کنٹوپ کا پھندا پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھینچ لیا۔ ایک دم کنٹوپ اس کے سر، چہرے اور گردن سے سرک کر سمار ملوک کے ہاتھ میں آ گیا۔ ساحل عمر کا چہرہ سامنے آیا تو بستی کے لوگ دم بخود تھے۔ ایسا حسین نوجوان انہوں نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس بستی کی لڑکیوں کا تو سانس رک گیا۔ کئی لڑکیوں کے دل میں ہوک اٹھی، کاش وہ اس کا ہاتھ پکڑ سکیں، وہ اس کا مور بن سکتا۔ جشن شادی میں صرف 24 گھنٹے باقی تھے۔ سب لڑکیاں اپنے اپنے مور منتخب کر چکی تھیں۔ تابوت کے قریب ہی الاؤ تیار کیا جا رہا تھا کہ کتاب سحر کو جلایا جا سکے۔ جب الاؤ بھڑک اٹھا تو سمار ملوک نے ساحل عمر کو اشارہ کیا کہ وہ کتاب اٹھا کر الاؤ میں جھونک دے۔ ساحل عمر اشارہ پا کر ربطول کی طرف بڑھا، پھر وہ رائن کی لاش کے سامنے ٹھہر گیا۔ ربطول کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس نے تعویذ کو اپنے کپڑوں سے باہر نکالا اور اسے اپنی مٹھی میں لے لیا۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے کہا ہو، اس تعویذ کو اپنی پیشانی پر رکھ کر آہستہ سے دباؤ۔ ساحل عمر نے وہ تعویذ فوراً اپنی پیشانی پر رکھ لیا اور اسے دھیرے سے دبایا۔ دباتے ہی اس کے جسم کے اندر بجلیاں سی گونج گئیں۔ اسے اپنے اندر بے پناہ طاقت اور تحفظ کا احساس ہوا۔ پھر اس نے تعویذ چھوڑ کر
کتاب سحر رپتول اٹھائی۔ اس کتاب کو چمڑے کے باریک ورقوں پر سفید رنگ سے کسی نامانوس زبان سے لکھا گیا تھا۔ کتاب کے صفحات کا رنگ گہرا بھورا تھا۔ اس نے اس کتاب کا ایک ورق جھٹکے سے الگ کیا اور اس ورق کو بابا صاحب کے ہاتھ میں دے کر کہا، بابا شروع کیجئے۔ بابا صاحب نے اس ورق کو آگے بڑھ کر الاؤ میں ڈال دیا۔ اس ورق کو الاؤ میں ڈالتے ہی بابا صاحب کو گرمی سی لگی اور پھر یہ تپش آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ دوسرا ورق پھاڑ کر اس نے سمار ملوک کو دیا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس ورق کو الاؤ میں جھونک دیا۔ اس ورق کو الاؤ میں ڈالتے ہی سمار ملوک کو گرمی سی لگی، پھر یہ تپش آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ تیسرا ورق پھاڑ کر اس نے پھر بابا صاحب کے حوالے کیا۔ بابا صاحب نے کتاب سحر کا تیسرا ورق پکڑ کر الاؤ میں ڈال دیا۔ ان کے اندر کی گرمی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ساحل عمر ایک ایک کر کے کتاب کے ورق پھاڑ پھاڑ کر باری باری دونوں کو دیتا گیا۔ جب 7 ورق دونوں آگ میں جھونک چکے تو ان کے اندر کی گرمی ناقابل برداشت ہو گئی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دونوں خود الاؤ میں کھڑے ہوں اور آگ انہیں جلا رہی ہو۔ یہ ایک ایسی آگ تھی جو لگی ہوئی تو تھی لیکن دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جب 15واں ورق ساحل عمر نے سمار ملوک کی طرف بڑھایا تو وہ خوف سے پیچھے ہٹ گیا اور بولا، نہیں، کیا ہوا؟ ساحل عمر نے اسے پریشان ہو کر دیکھا۔ میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے، مجھ پر پانی ڈالو۔ سمار ملوک اپنے دونوں ہاتھوں سے پنکھا جھلتا ہوا بولا، میرا بھی یہی حال ہے۔ بابا صاحب بھی فوراً گھبرا کر بولے، ہم کس مصیبت میں پھنس گئے؟ ابھی ساحل عمر سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے، اتنے میں مجمع سے آواز آئی، آگ آگ۔ ساحل عمر نے سامنے کھڑے لوگوں پر نظر ڈالی۔ وہ سارے کے سارے اذیت میں تھے اور دردناک انداز میں چیخ رہے تھے، آگ آگ، لیکن آگ کہیں نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ آخر یہ کیسی آگ تھی جو لگی ہوئی تو تھی لیکن دکھائی نہیں دے رہی تھی؟ شاید وہ جسموں کے اندر لگی ہوئی تھی۔ ساحل عمر اس آگ سے محفوظ تھا۔ وہ پورے اطمینان سے کھڑا تھا۔ پھر اسے تعویذ کو چھونے کا خیال آیا۔ اس نے فوراً تعویذ پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا۔ اسی وقت کہیں سے آواز آئی، اس منحوس کتاب کو فوراً الاؤ میں پھینک دو۔ ساحل عمر اس ہدایت کو سنتے ہی تیزی سے آگے بڑھا اور کتاب سحر کی دونوں جلدیں الاؤ میں اچھال دیں۔ ادھر وہ کتاب آگ میں گری، ادھر سمار ملوک اور بابا صاحب کے چہروں پر سکون چھا گیا۔ مجمع سے بھی آگ آگ کی آواز آنا بند ہو گئی۔ یہاں سے وہاں تک ہر شخص کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے جسم میں لگی ہوئی آگ پر جیسے پانی پڑ گیا۔ لوگوں کے اندر کی آگ بجھی تو اچانک چیخوں کی آواز آنے لگی۔ یہ بہت بھیانک چیخیں تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سینکڑوں مرد اور عورتیں مل کر زور زور سے رو رہے ہوں، کراہ رہے ہوں، چیخ رہے ہوں۔ ساحل عمر نے گھبرا کر مجمع کی طرف نظر ڈالی، لیکن مجمع بڑے اطمینان سے کھڑا ہوا تھا۔ سمار ملوک اور بابا صاحب کے چہرے بھی پرسکون تھے، لیکن وہ چیخیں اب بھی بلند ہو رہی تھیں۔ پھر ان چیخوں میں بادلوں کی گرج اور بجلیوں کی کڑک بھی شامل ہو گئی۔ چند ساعتوں کو گھب اندھیرا چھا گیا، جیسے پورا سورج اچانک گرہن میں آ گیا ہو۔ کتاب سحر دھڑ دھڑ جل رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا آخری ورق بھی جل کر خاک ہو گیا۔ پوری کتاب کے جلتے ہی نہ چیخوں کی آواز رہی، نہ بجلی کی کڑک اور نہ ہی اندھیرا۔ ہر چیز اپنے معمول پر آ گئی۔ بابا صاحب اور سمار ملوک نے ساحل عمر کو بڑے فخر سے دیکھا۔ اس نے اس دنیا کو اس شیطانی کتاب سے نجات دلا دی تھی جو انسانیت کی دشمن تھی، جس کے شر سے کوئی بھی مخلوق محفوظ نہ تھی۔ کتاب شر جو اللہ کی مخلوق کے لیے باعث اذیت تھی، وہ نیست و نابود ہو چکی تھی، لیکن ابھی وہ فتنہ باقی تھا جس کے جاگنے سے قیامت سے پہلے قیامت آ سکتی تھی۔ ابھی اس عفریت کا خاتمہ باقی تھا۔ اب ساحل عمر رائن کی لاش کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے اپنی تلوار کی نوک سے اس کا جسم چھوا تو وہ پتھر کی طرح سخت محسوس ہوا۔ اس نے تلوار اس کے سینے پر دوبارہ ماری۔ یوں محسوس ہوا جیسے تلوار کسی پتھر سے ٹکرائی ہو۔ کھٹ کھٹ کی آوازیں آئیں۔ تب ساحل عمر نے رائن کے جسم کا ایک ایک حصہ تلوار سے بجا ڈالا۔ ہر حصہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ ساحل عمر نے بابا صاحب اور سمار ملوک کی طرف باری باری دیکھا اور بولا، یہ تو چٹان کی طرح سخت ہے، اس پر تلوار کا وار کارگر نہ ہوگا۔ وار کر کے تو دیکھو، سمار ملوک نے ہدایت کی۔ اچھا۔ ساحل عمر نے یہ کہہ کر تلوار اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامی اور ذرا سا پیچھے ہٹ کر رائن کے پیٹ پر ایک بھرپور وار کیا۔ لاش کا کچھ نہ بگڑا، البتہ ساحل عمر کے ہاتھ ضرور چھنچھنا گئے۔ تلوار جیسے کسی پتھر پر پڑی تھی۔ کھٹ کی زوردار آواز آئی تھی۔ یہ دیکھ کر سمار ملوک پریشان ہو گیا۔ اس نے ساحل عمر کے نزدیک آ کر کہا، ذرا اس کی گردن پر وار کر کے دیکھو۔ ساحل عمر نے گردن اسبات میں ہلائی اور اس کی گردن کے سامنے کھڑے ہو کر
ایک بھرپور وار کیا، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ لاش کا کچھ نہ بگڑا، پتھر سے ٹکرانے جیسی آواز پیدا ہوئی۔ بار کی ناکامی نے بابا سائق اور سمار ملوک کے چہرے ایک دم سفید کر دیے۔ وہ دونوں گھبرا گئے۔ اب کیا ہوگا؟ اگر اس کو نیست و نابود نہ کیا گیا تو یہ جاگ کر وہ فتنے اٹھائے گا کہ اس بستی کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ اسے جلتے الاؤ میں ڈال کر دیکھا جائے۔ بابا سائق نے سمار ملوک کی طرف دیکھا۔ یہ پتھر کی طرح سخت ہے، پھر پتھر کا آگ کیا بگاڑے گی؟ سمار ملوک فکر مند ہو کر بولا۔ تب ساحل عمر کے دل میں تعویذ پکڑنے کا خیال آیا۔ اس نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہوں، میں کرتا ہوں کچھ۔ یہ سن کر دونوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہاں، تم ہی کچھ کر سکتے ہو۔ ساحل عمر نے اپنے گلے میں پڑے چاندی کے تعویذ کو مٹھی میں لے لیا۔ اسی وقت اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے کہا ہو، اس منحوس کی آنکھوں پر وار کرو۔ اوہ! اس آواز کو سن کر ساحل عمر کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ ہوئی نا بات۔ وہ رائن کی لاش کے قریب ہوا۔ اس نے جھک کر اس کی آنکھوں میں بغور دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی پلکوں میں ہلکی سی لرزش ہو۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی آنکھوں کے ذریعے ہی اسے مارا جا سکتا ہے۔ اس نے اللہ کا نام لے کر تلوار اونچی کی اور پوری طاقت سے اس کی دائیں آنکھ پر وار کیا۔ تلوار کی نوک بہت آسانی سے آنکھ کے اندر گھستی چلی گئی۔ اس نے جلدی سے دائیں آنکھ سے تلوار نکال کر بائیں آنکھ میں گھسیڑ دی۔ بائیں آنکھ سے تلوار نکلتے ہی خون ابل کر باہر آیا۔ یہ کالے رنگ کا خون تھا اور کسی فوارے کی طرح نکلا تھا۔ ساحل عمر نے جلدی سے اس کی دائیں آنکھ سے بھی تلوار کھینچ لی اور فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ دائیں آنکھ سے بھی کالا خون کسی فوارے کی مانند باہر نکلا۔ اس کی دونوں آنکھوں سے یہ کالا خون بہت تیزی سے نکل رہا تھا۔ یہ خون چٹان پر بہتا ہوا نیچے جا رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کی آنکھوں سے خون نکلتا جا رہا تھا، ویسے ویسے اس کی لاش پچکتی جا رہی تھی۔ کہیں دور سے زبردست دھماکوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کسی محاذ پر جنگ ہو رہی ہو، توپ کے گولے پھٹ رہے ہوں، بم گرائے جا رہے ہوں۔ ان دھماکوں کی دھمک سے کالا پہاڑ بھی لرز رہا تھا۔ پھر جب تک اس کی آنکھوں سے خون فواروں کی مانند نکلتا رہا، دھماکوں کی آوازیں آتی رہیں۔ جیسے ہی خون بند ہوا، دھماکوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اب تابوت پر جو ڈھانچہ رہ گیا تھا، اس کی ہڈیاں بھی پگھل کر بہہ رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد یہ ہڈیاں بھی نہ رہیں۔ اس کی پوری لاش پانی بن کر بہہ گئی۔ البتہ اس کی کھوپڑی کو کچھ نہ ہوا۔ کھوپڑی کا ڈھانچہ سلامت رہا۔ ساحل عمر نے اس کی کھوپڑی کو اپنی تلوار کی نوک پر اٹھا لیا اور اپنا ہاتھ اونچا کر کے چٹان سے نیچے اترنے لگا۔ اسی وقت پیچھے سے آواز آئی، ٹھہرو۔ ساحل عمر کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ اصل میں جوش میں آ گیا تھا۔ رائن کی موت کی خوشی میں اسے اس بات کا خیال نہیں رہا تھا کہ وہ کسی اور کی بستی میں ہے اور اس بستی کا مالک و مختار رمز شناس سمار ملوک ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر اسے رائن کا سر لے کر نیچے نہیں جانا چاہیے تھا۔ ٹھہرو کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم فوراً رک گئے اور پھر وہ فوراً واپس آ کر سمار ملوک کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اے ساحل عمر، ہمیں بھی اپنی خوشی میں شامل کر۔ سمار ملوک خوش دلی سے بولا، تم اکیلے ہی نیچے بھاگے جا رہے ہو، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلو۔ اے رمز شناس، ضرور مجھ سے غلطی ہوئی، معافی کا طلبگار ہوں۔ ایسا نہ کہو، تم ہمارے نجات دہندہ ہو، ہمارے محسن ہو، ہمارے لیے قابل احترام ہو۔ یہ کہہ کر سمار ملوک نے ساحل عمر کا اٹھایا ہوا ہاتھ، جس میں تلوار تھی اور تلوار کی نوک پر کھوپڑی تھی، پکڑ لیا۔ پھر بابا سائق نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد وہ تینوں آہستہ آہستہ چٹان سے نیچے اترنے لگے۔ ان کو نیچے اترتا دیکھ کر مجمع میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس افریت کی موت نے بستی کے ہر شخص میں ایک جوش بھر دیا تھا۔ وہ اس کھوپڑی کو قریب سے دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ مجمع ان کو اپنے قریب دیکھ کر کائی کی طرح چھٹ گیا۔ وہ تینوں لوگوں کے درمیان سے گزرنے لگے۔ رمز شناس کا چہرہ خوشی سے تمتمایا ہوا تھا۔ بابا سائق کے چہرے پر بھی چمک تھی۔ ساحل عمر تو خوش تھا ہی کہ یہ سارا کارنامہ ہی اس کا تھا۔ وہ مجمع میں کسی کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر اس کی نظریں تلاش میں ناکام ہو کر بار بار پلٹ رہی تھیں، بھٹک رہی تھیں۔ ساحل عمر کو بڑی حیرت تھی۔ بستی کا بچہ بچہ یہاں موجود تھا، لیکن نہیں تھی تو وہ نہیں تھی۔ لیکن یہ بات قرینِ قیاس نہ تھی۔ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ یہاں نہ ہو۔ وہ یہاں ضرور ہوگی۔ اتنے رش میں اسے دیکھ لینا بھی تو آسان نہ تھا۔ اگر وہ یہاں ہوگی تو خود ہی سامنے آئے گی۔ یہ سوچ کر وہ پورے اطمینان سے مجمع کے درمیان سے گزرنے لگا۔ پھر یہ جلوس بستی کے چوک پر پہنچ کر رک گیا۔ اس کھوپڑی کو جائے عبرت بنا دینا چاہیے، لہٰذا فوراً ہی اس کا انتظام کیا گیا۔ ایک مضبوط نیزے پر
اس کھوپڑی کو منتقل کر دیا گیا اور یہ نیزہ چوک کے درمیان میں گاڑ دیا گیا۔ اس کے بعد بستی کے رمز شناس سمار ملوک نے خاص اعلان کیا۔ کل رات کو شادی کا جشن منایا جانا تھا۔ سمار ملوک چاہتا تھا کہ اس جشن کو 7 دن کے لیے ٹال دیا جائے، لیکن اس پر عمل درآمد کے لیے اسے ان لڑکیوں سے اجازت لینا ضروری تھی جن کی کل شادی ہونے والی تھی۔ تب سمار ملوک نے ان لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اپنے اپنے موروں کو منتخب کرنے والی لڑکیوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کا جشن 7 دن کے لیے آگے بڑھا دوں۔ کیا تم اس بات کے لیے راضی ہو؟ اے رمز شناس، آخر ایسا کیوں؟ ایک امیدوار دوشیزہ نے سوال اٹھایا۔ میں اس جشن کو یادگار بنانا چاہتا ہوں، سمار ملوک نے پرجوش انداز میں کہا۔ وہ کیسے؟ کئی دوشیزاؤں نے بیک وقت پوچھا۔ اگر اس جشن میں ریشا ملوک بھی شامل ہو جائے تو کیا یہ جشن یادگار نہیں ہو جائے گا؟ سمار ملوک نے اطلاع دی۔ ہو جائے گا، ضرور ہو جائے گا، کئی لڑکیوں نے بیک وقت کہا۔ کیا ریشا ملوک نے اپنا مور منتخب کر لیا؟ یہ بات تو ہمیشہ راز رہتی ہے، یہ بات تو اسی رات ظاہر ہوگی۔ سمار ملوک نے اس کا راز نہ کھولا۔ ٹھیک ہے، بس تو پھر طے ہوا کہ شادی کا جشن 7 دن بعد منایا جائے گا۔ طے ہوا، بہت سی لڑکیوں نے یک زبان ہو کر نعرہ لگایا۔ بس پھر اپنے اپنے گنبدوں کو جاؤ اور جشن کی رات کا انتظار کرو۔ سمار ملوک نے اعلان ختم کیا۔ یہ سنتے ہی بستی کے مرد، عورتیں، بچے اور لڑکیاں چھٹنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے چوک خالی ہو گیا۔ اب جو ساحل عمر نے نظر گھمائی تو اس کے دل کے انار پھوٹنے لگے۔ ریشا ملوک اور مویا اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ ریشا ملوک نے ایک نظر ساحل عمر کی طرف دیکھا اور پھر فوراً ہی پلکوں کی چلمن گرا لی۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ وہ سر جھکا کر شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ مویا کا ہاتھ پکڑ کر نزدیک کھڑی شاہی کٹاری کی طرف بھاگی۔ پھر وہ پردے میں چھپ کر بیٹھ گئی اور کٹاری فوراً ہی محل کی جانب روانہ ہو گئی۔ رائن جہنم واصل ہو چکا تھا۔ کتاب سحر جل کر خاک ہو چکی تھی۔ 2 بڑے اور اہم کام ہو گئے تھے، لیکن ابھی ایک کام اور باقی تھا، اور یہ کام بھی چھوٹا نہ تھا، غیر اہم نہ تھا۔ اسے ایک مرتبہ اور رائن کے مدفن جانا ہوگا۔ ان 4 ستونوں میں جو خزانہ بھرا ہے اسے نکالنا ہوگا۔ اگرچہ یہ بات یقینی نہ تھی کہ ان ستونوں میں خزانہ ہی بھرا ہے، لیکن غالب امکان یہی تھا کہ یہ ستون خالی نہیں ہیں، ان میں ضرور ہیرے جواہرات بھرے ہیں۔ اچھا یہ ہوتا کہ وہ ایک پتھر نکال کر اس بات کی تصدیق کر لیتا، لیکن بابا سائق اور سمار ملوک نے ایسا نہ کرنے دیا۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ستونوں میں خزانے کے سوا کچھ نہیں، اس لیے انہوں نے وقت کے ضیاع سے بچنے کے لیے اس طرف توجہ نہ دی۔ اصل مسئلہ تو رائن اور کتاب سحر کا خاتمہ تھا۔ اس کام میں دیر نہیں ہونا چاہیے تھی۔ اگر ستونوں میں خزانہ تھا تو وہ کہیں نہیں بھاگا جا رہا تھا۔ اب وہ دونوں کام بخیر و خوبی ہو چکے تھے۔ اب خزانہ نکال لینے کا فریضہ بھی انجام دے لینا چاہیے تھا۔ ابھی 7 دن باقی تھے۔ یہ کام 3-4 دن میں بآسانی انجام دیا جا سکتا تھا۔ اس کام کے لیے اس کو خود ہی جانا ہوگا۔ ممکن ہے سمار ملوک بھی اس کے ساتھ جانا چاہے۔ اس سلسلے میں اس سے بات کرنا ہوگی۔ ساحل عمر کے اصرار پر سمار ملوک نے اسے اس مہم پر جانے کی اجازت تو دے دی، لیکن خود نہیں گیا۔ اس نے اس کے ساتھ بازغر کو بھیج دیا۔ بازغر سمار ملوک اور بابا سائق کا ایک بااعتماد شخص تھا۔ پھر ساحل عمر بھی اسے اچھی طرح جانتا تھا، اس کے ساتھ وہ سفر بھی کر چکا تھا۔ اب بازغر پھر اس کے ساتھ مہم پر جا رہا تھا۔ یہ بات ساحل عمر کے لیے خوشی کی تھی۔ بازغر ایک بہت سمجھدار شخص تھا، وہ بہت اچھی باتیں کیا کرتا تھا۔ بازغر نے اس مہم کے لیے 40 نوجوانوں کا انتخاب کیا۔ اس حساب سے خچر اور گھوڑوں کا انتظام کیا گیا۔ خزانہ لانے کی صورت میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ اکٹھا کی گئیں۔ پھر یہ قافلہ چل پڑا۔ رات کو اس قافلے نے کوہ ویرا کے دامن میں پڑاؤ ڈالا۔ پھر صبح ہوتے ہی یہ لوگ کوہ ویرا کی بلندی کو ناپنے لگے۔ پھر ایک وقت آیا کہ انہیں اپنے گھوڑے خچر چھوڑنے پڑے۔ اب پیدل سفر شروع ہوا۔ بالآخر ساحل عمر اور بازغر نے رائن کے مدفن کو پا لیا۔ ان کے پیچھے پیچھے نوجوان بھی پہنچ گئے۔ ساحل عمر نے ان میں سے 4 نوجوانوں کو اپنے ساتھ لیا۔ باقی نوجوانوں کو باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنے کا حکم دیا۔ پھر وہ بازغر اور ان 4 نوجوانوں کے ساتھ برف کے غار میں داخل ہوا۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر چبوترے کے نزدیک پہنچا اور اس نے ٹارچ کی روشنی میں غار کا جائزہ لیا تو سب کچھ ویسا ہی پایا جیسا چھوڑ کر گیا تھا۔ البتہ اس غار کی ویرانی مزید بڑھ گئی تھی۔ ایک دہشت اور خوف کی سی فضا تھی۔ ساحل عمر نے ان 4 نوجوانوں میں سے 2 کو چبوترے پر چڑھنے کو کہا۔ جب وہ نوجوان اوپر چڑھ گئے تو اس نے ٹارچ کی روشنی ستون کے اس چوکور پتھر پر ڈالی جو مختلف رنگ کا تھا۔
اس پتھر کو خنجر کے ذریعے ڈھیلا کر کے بہت احتیاط سے باہر نکالو، ساحل عمر نے چبوترے کے نیچے سے ہدایت دی۔ بازغر اس کے برابر کھڑا تھا۔ اس نوجوان نے ساحل عمر کا حکم سن کر اپنی کمر سے بندھا خنجر نکالا اور بہت احتیاط سے پتھروں کے درمیان 10 خنجر ڈال کر اس پتھر کو ڈھیلا کرنے لگا۔ چند منٹ کی محنت کے بعد وہ پتھر اتنا ڈھیلا ہو گیا کہ اسے انگلی کی گرفت میں لے کر کھینچا جا سکتا تھا۔ اس نوجوان نے پتھر کھینچنے سے پہلے ساحل عمر کی طرف دیکھا۔ نکالو، ساحل عمر نے کہہ کر ٹارچ کا دائرہ اس پر مرکوز کر دیا اور بازغر کا ہاتھ پکڑ کر خود سیڑھیوں کے نزدیک ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پتھر نکلتے منظر کو قریب ہو کر دیکھتا، لیکن جانے کیا ہوا کہ وہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹ گیا اور بازغر کو بھی اپنے ساتھ پیچھے ہٹا لیا۔ بعض اوقات غیر ارادی حرکتوں کے پیچھے قسمت کا فیصلہ چھپا ہوتا ہے۔ اس نوجوان نے ساحل عمر کا حکم سنتے ہی پتھر باہر کھینچ لیا۔ پتھر کا باہر کھینچنا تھا کہ ایک قیامت کا ظہور ہوا۔ پتھر باہر نکالتے ہی وہ ستون 2 ٹکڑوں میں اس طرح تقسیم ہو گیا جیسے اسی پتھر کے سہارے کھڑا تھا۔ ستون کا ایک حصہ نوجوان پر گرا۔ دوسرا نوجوان جو اس کے پیچھے کھڑا تھا، اس نے ستون کو گرتے دیکھا تو چبوترے سے چھلانگ لگا دی۔ اس ستون کے ساتھ ہی وہ غار بیٹھنے لگا۔ اندر ایک زلزلہ سا آ گیا۔ ساحل عمر سیڑھیوں کے نزدیک تھا۔ اس نے جیسے ہی صورتحال سنگین ہوتے دیکھی، وقت ضائع کیے بغیر سیڑھیوں پر چڑھ گیا اور زور سے چیخا، بازغر بھاگو! بازغر نے بھی ستون گرتے دیکھ لیا تھا۔ وہ فوراً ہی اس کے پیچھے لپکا۔ ایک ستون کے گرتے ہی دوسرا، تیسرا ستون ہلا اور پھر 4 ستون زمین پر آ گرے۔ ستونوں کے گرتے ہی غار کی چھت بیٹھ گئی۔ پتھر نکالنے والے نوجوان کو تو بھاگنے کی مہلت نہ ملی، لیکن دوسرا نوجوان جس نے چبوترے سے چھلانگ لگا دی تھی، وہ بھی اس غار سے زندہ نہ نکل سکا۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہی غار کا دہانہ بند ہو گیا۔ وہ تو خیر ہوئی کہ ساحل عمر اور بازغر باہر نکل گئے تھے، ورنہ چند لمحوں کی دیر ان کی زندگی چھن جانے کا باعث بن جاتی۔ ساحل عمر نے اوپر والے کا شکر ادا کیا کہ ان کی زندگیاں چھن جانے سے بچ گئی تھیں۔ اب یہاں رکنا بیکار تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ ساحل عمر کے ساتھ بابا سائق اور سمار ملوک کو بھی قوی امید تھی کہ ان ستونوں میں خزانہ بھرا ہوا ہے۔ ان ستونوں میں وہ مختلف رنگ کے پتھر کچھ اس طرح لگائے گئے تھے کہ یہ شبہ یقین میں بدل جاتا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ساحل عمر نے اس دن پتھر کھینچ کر نہیں دیکھا، ورنہ سمار ملوک اور بابا سائق کے ساتھ وہ بھی مدفون ہو جاتا۔ وہ اس بات کو سوچ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ اس دن اس نے پتھر نہ نکال کر کس قدر زبردست کام کیا تھا۔ بازغر، یہاں سے جلد نکل چلو، ساحل عمر نے تیز قدم اٹھاتے ہوئے کہا۔ ابھی ہم خطرے میں ہیں۔ بازغر نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور وہ ساحل عمر کے ساتھ تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ تیسرے دن صبح کو جب یہ قافلہ واپس بستی میں داخل ہوا تو فوراً ہی یہ خبر سمار ملوک کو پہنچائی گئی۔ سمار ملوک اطلاع ملتے ہی اپنی شاہی کٹاری پر سوار ہو کر اس قافلے کے استقبال کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس وقت تک یہ قافلہ چوک تک پہنچ چکا تھا، اس چوک تک جہاں ایک اونچے نیزے پر رائن کی کھوپڑی لٹکی ہوئی تھی، جو سب کے لیے درس عبرت تھی۔ ساحل عمر اور بازغر نے چوک میں کھڑی شاہی کٹاری دیکھی تو دونوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور آنن فانن شاہی کٹاری کے نزدیک پہنچ گئے۔ اس بستی کے رمز شناس سمار ملوک نے کٹاری سے اتر کر ساحل عمر کے چہرے پر نظر ڈالی تو اسے وہاں خوشی محسوس نہ ہوئی۔ یہی حال بازغر کا تھا۔ وہ دونوں گھوڑوں سے اتر کر خاموشی سے سمار ملوک کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ سمار ملوک کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ ہم اس بستی کے 2 نوجوان گنوا بیٹھے۔ کیا کہتے ہو؟ سمار ملوک کی پیشانی پر بل پڑ گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ اور خزانہ؟ اے رمز شناس، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے غلط اندازہ لگایا۔ وہاں کوئی خزانہ نہ تھا، وہ دراصل موت کا شکنجہ تھا۔ اس شکنجے سے ہم تو بچ گئے، مگر ہم 2 نوجوانوں کو نہیں بچا سکے۔ یہ کہہ کر ساحل عمر نے مختصر الفاظ میں وہاں جو بیتی تھی وہ کہہ سنائی۔ چلو، جو ہوا سو ہوا۔ بستی کے 2 نوجوانوں کا غار میں دب جانے کا دکھ ہے۔ یہ منحوس، سمار ملوک نے رائن کی کھوپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ابھی تک ہماری بستی کے لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ بس یہ اس کا آخری داؤ تھا، اب یہ قصہ ختم ہوا۔ یہ کھوپڑی ہمیشہ کے لیے درس عبرت بنی رہے گی۔ ساحل عمر نے بڑے یقین سے کہا۔ بازغر، تم ساحل عمر کو لے کر اس کی رہائش گاہ جاؤ، میں جانے والے نوجوانوں کے گنبد ہو کر آتا ہوں، سمار ملوک نے کہا اور اپنی کٹاری پر چڑھ گیا۔ ساحل عمر اور بازغر گھوڑوں پر سوار ہو کر محل کی طرف چل دیے۔ جشن کی تیاریاں زور شور سے جاری تھیں۔ میدان جشن کو نت نئی چیزوں سے سجایا جا رہا تھا۔ اس جشن کو یادگار بنانے کے لیے ہر سطح پر کوششیں جاری تھیں۔ اس جشن کو آخری یادگار کیوں نہ بنایا جاتا؟
اس مرتبہ اس بستی کے رمز شناس کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی۔ اس جشن کے ہر طرف چرچے تھے۔ بستی کی لڑکیاں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ریشا ملوک نے آخر کس کو اپنا مور منتخب کیا ہے۔ محض اندازے تھے اور قیاس آرائیاں تھیں۔ جشن شادی میں ابھی 2 راتیں باقی تھیں۔ اس رات مویا اسے کھانا کھلا کر گئی تو وہ اس گول کمرے میں کچھ دیر چہل قدمی کرتا رہا۔ جیسے جیسے شادی کا وقت نزدیک آ رہا تھا اسے اپنے لوگ یاد آتے جا رہے تھے۔ کاش وہ اس شادی میں اپنے دوستوں کو شریک کر سکتا، اپنی ماں کو اس خوشی میں شامل کر سکتا۔ انہیں کتنی آرزو تھی اس کی شادی کی۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ وہ شادی کر لایا ہے تو وہ لوگ کس قدر ناراض ہوں گے۔ پھر وہ کیا کرے؟ یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کی شمولیت کسی طور ممکن نہیں۔ پھر وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس کی آنکھوں میں بڑی دیر تک یادوں کی شمعیں جھلملاتی رہیں۔ وہ یادوں کی بارات میں گھرا جانے کب سو گیا۔ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ہلکی روشنی موجود تھی۔ اس روشنی میں اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ خوف میں مبتلا کر دینے والی چرچراہٹ کے ساتھ کھل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سردی کی ایک تیز لہر اندر داخل ہو رہی ہے۔ یہ بات اسے اچھی طرح یاد تھی کہ وہ رات کو سونے سے پہلے دروازہ اچھی طرح بند کر کے سویا تھا۔ پھر یہ دروازہ کیسے کھلا؟ یہ اتنی برفانی ہوا اندر کس طرح آ رہی ہے؟ کیا باہر کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے؟ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے سرہانے رکھی تلوار فوراً اپنے ہاتھ میں اٹھا لی۔ اسے دروازے میں کوئی دکھائی نہ دیا لیکن وہ دروازہ اب بھی آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ جب وہ پورا دروازہ کھل گیا تو ساحل عمر نے اسے دہلیز پر دیکھا۔ وہ بڑے اطمینان سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کا رخ سیدھا بستر کی طرف تھا۔ جوں جوں وہ بستر کی طرف بڑھتا آ رہا تھا رفتہ رفتہ اس کا سائز بڑا ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک بڑے کچھوے کے برابر ہو گیا۔ وہ بچھو تھا، ایور تھا۔ اس سے پہلے کہ ایور بستر پر چڑھ کر اس پر حملہ آور ہو جاتا، ساحل عمر بہت تیزی سے بستر سے نکل کر ایک طرف ہوا اور اس نے تلوار کا ایک بھرپور وار کیا۔ اس وار کا ایور پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تلوار جیسے کسی پتھر کے ٹکڑے سے ٹکرائی۔ اس وار پر بس وہ ایک لمحے کے لیے رکا، اس کے بعد وہ بستر پر سے گزرتا آگے بڑھ گیا۔ اس نے ساحل عمر کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ ساحل عمر سے حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگا۔ ایور پورے اطمینان سے چلتا ہوا ساحل عمر کی تصویر کے پاس پہنچا جو دیوار پر بنی ہوئی تھی۔ بچھو تصویر پر چڑھ کر اس کی پیشانی تک پہنچا اور پھر ساحل عمر نے ایور کو صافے کے نیچے گھستے ہوئے دیکھا۔ ساحل عمر نے یہ یقین کرنے کے لیے کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے صحیح دیکھ رہا ہے اپنی پلکیں جھپکائیں۔ اتنی دیر میں وہ بچھو اس کے صافے میں داخل ہو چکا تھا۔ اب تصویر پر کوئی چیز نہ تھی۔ اس منظر نے ساحل عمر پر گھبراہٹ طاری کر دی۔ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر فرش پر گری۔ اسی وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس پر گھبراہٹ طاری تھی۔ جب اس نے سامنے دروازے پر نظر ڈالی تو اسے بند پایا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ اس نے پلٹ کر تصویر کی طرف دیکھا۔ تصویر اپنی جگہ جوں کی توں موجود تھی۔ اس کی تلوار بھی سرہانے رکھی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ چیک کیا۔ دروازہ اچھی طرح بند تھا۔ پھر اس نے نزدیک سے اپنی تصویر دیکھی۔ صافے پر ہاتھ پھیر کر دیکھا۔ تصویر میں کوئی فرق موجود نہ تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا خواب میں دیکھا تھا۔ لیکن یہ خواب تھا کتنا خطرناک، کتنا بھیانک۔ وہ خواب کو دیکھ کر فکر مند ہو گیا تھا۔ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی بستر پر گمسم بیٹھا رہا تھا۔ آج جشن کی رات تھی۔ آج کی رات 13 لڑکیوں کی شادی ہونا قرار پائی تھی۔ 14ویں ریشا ملوک تھی۔ جشن کا میدان بقائے نور بنا ہوا تھا۔ بستی کے تمام لوگ اکٹھا ہو چکے تھے اور اپنی اپنی نشست سنبھال چکے تھے۔ اب سب کی نظریں انتخابی محراب پر لگی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے ریشا ملوک نے اپنے مور کے ساتھ اس محراب سے نکل کر میدان میں آنا تھا۔ سب ریشا ملوک کے لیے بے چین تھے۔ وہ ریشا ملوک کے مور کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھے۔ آخر بستی کا وہ کون سا نوجوان ہے جو ریشا ملوک کا انتخاب بن گیا ہے؟ پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ موسیقی کی آواز بلند ہوتے ہی ریشا ملوک محراب میں نظر آئی۔ اس کے پیچھے اس کا مور تھا جس کا اس نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور وہ اسے تیزی سے کھینچتی ہوئی محراب سے نکل کر میدان میں داخل ہوئی۔ ریشا ملوک کے مور کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ہجوم پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سب خوشگوار حیرت میں ڈوب گئے۔ پھر اچانک سب کو ہوش آیا تو ایک دم شور اٹھا، تالیاں، سیٹیاں، ہا ہو اور موسیقی کے دھماکے۔ ریشا ملوک ساحل عمر کو تیزی سے دوڑاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اس گھومنے والے سجے ہوئے تخت پر بیٹھ گئی جو اونچائی پر میدان کے درمیان نصب تھا۔ تخت گھومتا رہا اور لوگ شور مچا مچا کر دادِ تحسین دیتے رہے اور ریشا ملوک فخر سے گردن اکڑائے دادِ تحسین وصول کرتی رہی۔ وہ بہت خوش تھی۔
آج اسے اپنے خوابوں کا شہزادہ مل گیا تھا۔ جب تخت نے 3 چکر لگا لیے اور ساری بستی نے اسے اور اس کے مور کو دیکھ لیا تو وہ تخت سے نیچے اتر آئی۔ ریشا ملوک نے پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور دوڑتی ہوئی سمار ملوک کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تب سمار ملوک اور اس کی بیوی عروا اپنی کرسیاں چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے کھڑے ہوتے ہی میدان میں موجود ہر شخص کھڑا ہو گیا۔ اب یہ وقت تھا شادی کے بندھن کا۔ سمار ملوک نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا اور بآواز بلند بولا، اے ریشا ملوک، کیا تو اپنے مور کے ساتھ خوش ہے؟ ہاں بابا، میں خوش ہوں، ریشا ملوک نے فوراً جواب دیا۔ پھر اس جملے کو اس نے 3 بار دہرایا، اور تیرا مور کیا کہتا ہے، کیا یہ بھی خوش ہے؟ یہ کہہ کر سمار ملوک نے ساحل عمر کی طرف دیکھا۔ ریشا ملوک نے اس کا ہاتھ دبا کر اشارہ کیا، بولو۔ تب ساحل عمر فوراً بولا، ہاں بہت خوش ہوں۔ پھر یہ بات اس نے 3 مرتبہ دہرائی۔ اس ایجاب و قبول کے بعد بستی کا ہر شخص بیٹھ گیا۔ پھر کوئی کچھ نہ بولا۔ 1 منٹ کے لیے میدان میں مکمل خاموشی چھائی رہی، جیسے دل میں ہر شخص اس نو بیاہتا جوڑے کے لیے دعا کر رہا ہو۔ اس لمحے سمار ملوک نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور بآواز بلند بولا، وقت تمہاری حفاظت کرے، قسمت تم پر مہربان ہو، ستارے تمہیں اپنا بنائیں۔ سمار ملوک خاموش ہوا تو پوری فضا بیک وقت مبارکباد سے گونج اٹھی۔ موسیقی نے انگڑائی لی، فضا پر ایک خوشگوار تاثر چھا گیا، ماحول مہک اٹھا، میدان جگمگا اٹھا۔ مبارک ہو اے ریشا، تجھے تیرا مور مبارک ہو، پوری بستی بیک وقت پکار اٹھی۔ جب آخری لڑکی کی بھی شادی پایا تکمیل کو پہنچی تو پھر شربت کی دیگ کھل گئی۔ بستی کے لوگ بڑے اطمینان اور سکون سے اس دیگ کے سامنے سے گزرتے رہے اور شربت کا گلاس لے کر آگے بڑھتے گئے۔ جو شربت پی لیتا نوبیاہتا جوڑوں کی کرسیوں کے سامنے سے گزرتا ہوا انہیں مبارکباد دے کر محراب سے باہر چلا جاتا۔ بالآخر جشن کا میدان بستی والوں سے خالی ہو گیا۔ اب میدان میں نوبیاہتا جوڑے اپنے لواحقین کے ساتھ رہ گئے۔ پھر وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ساحل عمر کا ہاتھ ریشا ملوک کی ماں عروا نے تھاما اور ریشا ملوک کا ہاتھ اس کے باپ سمار ملوک نے پکڑا۔ اس طرح وہ اس محراب سے نکل کر باہر آ گئے۔ باہر 2 سفید گھوڑوں کی ایک چھوٹی سی کٹاری موجود تھی۔ ساحل عمر اور ریشا ملوک کو اس پر سوار کرا دیا گیا۔ اس کے بعد کٹاری کا پردہ گرا دیا گیا۔ بازغر نے کٹاری پر چڑھ کر آواز لگائی، ریشا ملوک چلوں؟ ہاں بازغر چلو، ریشا ملوک نے پردے کے پیچھے سے جواب دیا۔ اس جواب کے فوراً بعد کٹاری ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ کٹاری کے رکتے ہی ساحل عمر کے کان میں نکرہی کہکہوں کی آوازیں پڑیں۔ اس نے پردہ ہٹایا تو کٹاری کے سامنے ریشا ملوک کی سہیلیوں کو پایا۔ مویا سب سے آگے تھی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی چمکتی ہوئی تھالی تھی۔ اس تھالی میں 7 مختلف رنگوں کی موم بتیاں روشن تھیں۔ ساحل عمر کو کٹاری سے اتار کر مویا نے اپنی 7 سہیلیوں کے ساتھ ساحل عمر کے گرد 7 چکر لگائے۔ پھر یہی عمل ریشا ملوک کے ساتھ دہرایا گیا۔ اس کے بعد مویا نے تھالی بائیں ہاتھ پر رکھ کر دائیں ہاتھ سے ساحل عمر کا ہاتھ پکڑ لیا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ اسی کا گنبد تھا، لیکن جب وہ دروازے سے اندر داخل ہوا تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی نئے کمرے میں آ گیا ہے۔ وہ کمرہ جس میں ایک بستر کے سوا کچھ نہ تھا اب ایک خوبصورت بیڈ روم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اگر اس کمرے میں دیوار پر بنی تصویر نہ ہوتی تو وہ یہی سمجھتا کہ کسی اور کمرے میں آ گیا ہے۔ مویا نے اس کمرے میں 2 اونچی مرصع کرسیوں میں سے ایک پر ساحل عمر کو بٹھایا اور خاموشی سے واپس چلی گئی۔ چند لمحوں بعد وہ پھر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس مرتبہ اس کے ساتھ ریشا ملوک تھی۔ اس نے ریشا ملوک کو اس کے برابر بٹھایا، پھر اس نے اس روشن تھالی کو ساحل عمر کے قدموں میں رکھا، پھر خود بھی بیٹھ گئی۔ اس نے 7 موم بتیوں کو ایک ایک کر کے اٹھایا، اس کے چہرے کے نزدیک کیا اور پھر تھالی میں جما دیا۔ 7 موم بتیوں کی روشنی دکھا کر اس نے تھالی اٹھائی اور خود بھی کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ 7 قدم پیچھے ہٹی، مسکرا کر باری باری دونوں کی طرف دیکھا اور پھر میٹھے لہجے میں بولی، ریشا ملوک تجھے یہ شادی مبارک ہو۔ اب میں چلتی ہوں، وقت تجھ پر مہربان ہو۔ شکریہ مویا، ریشا ملوک نے مسکرا کر کہا۔ مویا نے دروازہ کھولا اور بغیر پیچھے دیکھے دروازہ آہستہ سے بند کیا اور باہر چلی گئی۔ اب وہ کمرے میں اکیلے رہ گئے تو ساحل عمر نے برابر بیٹھی ریشا ملوک کی طرف ذرا سا جھک کر دیکھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر ریشا ملوک نے اپنا چہرہ جلدی سے دوسری طرف گھما لیا۔ اے ریشا، کیا اب بھی کوئی رسم باقی ہے؟ آج تو مجھے رسموں نے مار ڈالا۔ ہاں، ایک رسم اور باقی ہے، ریشا ملوک نے منہ پھیرے پھیرے کہا۔ ساحل عمر نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اپنی طرف گھمایا اور گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، کون سی رسم؟ آخری رسم۔ ریشا ملوک نے دھیرے سے اپنی جھکی پلکیں اٹھائیں، اپنی نیم باز آنکھوں سے اسے دیکھا۔
اور پھر فوراً ہی اپنی آنکھوں پر پلکوں کا شامیانہ ڈال لیا۔ اس کا چہرہ شرم سے گلنار ہونے لگا۔ وہ کیا؟ ساحل عمر نے شرارت سے پوچھا۔ میں کیا جانوں؟ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر اس کے بازو پر رکھ دیا۔ ساحل عمر نے اس کا چہرہ اس کی تھوڑی پر اپنی انگلی رکھ کر اٹھایا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ریشا ملوک ایک بے حد حسین لڑکی تھی، ایک ایسی لڑکی جسے دیکھ کر فوراً اس کے خالق کی یاد آتی تھی۔ اس کا حسن بے مثال تھا، بے نظیر تھا، ایسا حسن کہ آدمی دیکھے تو پلکیں جھپکانا بھول جائے، اسے کچھ یاد نہ رہے، بس وہ یاد رہ جائے۔ اس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے ساحل عمر کی کمر کو اچانک ایک جھٹکا لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس کے چہرے پر موجود ہے اور اسی جگہ موجود ہے جہاں اس نے اسے کبھی بنایا تھا۔ اس نے فوراً اپنی پلکیں جھپکائیں، سوچا یہ اس کا وہم ہے، جو کچھ دیکھ رہا ہے فریب نظر ہے۔ ریشا ملوک کو فوراً ہی خطرے کا احساس ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ساحل عمر کی طرف دیکھا۔ اتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ دیکھ تو خیر میں تمہیں رہا تھا، لیکن اس وقت تمہاری پیشانی پر مجھے وہ منحوس نظر آ رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر ریشا ملوک نے فوراً اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ رکھتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ یہاں تو کچھ نہیں۔ ریشا ملوک نے اپنی پیشانی پر اچھی طرح ہاتھ پھیر کر دکھایا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ نیچے کیا تو وہ ساحل عمر کو وہیں بیٹھا نظر آیا۔ وہ اس کی پیشانی کا جھومر بنا ہوا تھا۔ ریشا ملوک نے ساحل عمر کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے وہاں پریشانی نظر آئی۔ ریشا ملوک نے اپنی آنکھوں سے سوال کیا۔ ساحل عمر نے اپنی آنکھیں بند کر کے دھیرے سے گردن ہلائی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اب بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ ریشا ملوک نے پھر اپنی پیشانی پر ہاتھ لے جانا چاہا تو ساحل عمر نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ تعویذ چھونے کا خیال اس کے دل میں پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے کوٹ کے بٹن کھول کر تعویذ کو اندر ہی اپنے ہاتھ میں تھاما تو فوراً ہی آواز سنائی دی، لاحول پڑھو۔ یہ سنتے ہی ساحل عمر نے فوراً لاحول پڑھی تو وہ بچھو ریشا ملوک کی پیشانی سے اس طرح غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ساحل عمر یہ اندازہ نہ کر پایا کہ بچھو کی موجودگی اس کا وہم تھا یا حقیقت۔ جو بھی تھا ضرور کچھ نہ کچھ۔ اگر کچھ نہ ہوتا تو اسے لاحول پڑھنے کو نہ کہا جاتا۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شیطانی قوتیں مسلسل اس کے پیچھے لگی ہوئی تھیں۔ ان طاغوتی قوتوں نے اسے فریب کے جال میں پھنسایا ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ ساحل عمر کسی طرح چین نہ پائے، اور دوسری طرف اس بستی کے رمز شناس، اس بستی کے مالک سمار ملوک کی کوشش تھی کہ وہ قرار پائے، اسے یہاں ہر طرح کا آرام اور سکون میسر آئے۔ ایک چین ریشا ملوک کی صورت میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب کچھ وقت کے لیے سب کچھ بھول جائے، سب کو بھول جائے، بس ریشا ملوک کو یاد رکھے، ریشا ملوک کا ہو جائے، اسے قرار دے کر خود بھی قرار پائے۔ تب وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑی نرمی سے ریشا ملوک کا ہاتھ تھاما اور مخمور نگاہوں سے سجی ہوئی سیج کو دیکھنے لگا۔ پھر وہ وقت آیا جو ہر بیٹی کے باپ پر آتا ہے، اس کی ماں پر آتا ہے۔ ریشا ملوک کی ماں عروا صبح سے روئے جاتی تھی۔ اس کی آنکھ کے آنسو تھمتے ہی نہ تھے۔ اس بستی کا رمز شناس ریشا ملوک کا باپ اپنی بیوی کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ وہ کیا کہتا، وہ کیا کرتا، وہ خود رو رہا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اس کے آنسو کسی کو دکھائی نہ دے رہے تھے۔ وہ آنسو اندر ہی اندر کہیں دل پر گر رہے تھے۔ ریشا ملوک کی رخصتی مکمل ہو چکی تھی۔ اب وہ چند الفاظ باقی تھے جو رخصتی سے پہلے سمار ملوک نے ریشا ملوک سے کہنے تھے۔ اس کے بعد چاند کے پیالے میں بھرا وہ مشروب ریشا ملوک کو پلا دیا جانا تھا۔ تب سمار ملوک نے عروا کو اشارہ کیا۔ اشارہ پا کر عروا نے میز پر رکھا چاندی کا پیالہ اٹھایا اور اپنے شوہر کے برابر آ کھڑی ہو گئی۔ ریشا ملوک سامنے کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ اے ریشا ملوک، اب وقت رخصت ہے۔ تو اچھی طرح جانتی ہے کہ ہماری حالت کیا ہوگی، ہمارے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ تیری ماں اور میں نے یہ سب اس لیے قبول کر لیا کہ تیری خوشی اسی میں تھی۔ ہم تیری خوشی پر قربان ہو گئے۔ ہم نے تیری خوشی کو احترام بخشا۔ ساحل عمر تیرا خواب تھا، اس خواب کو تو نے حقیقت کر لیا۔ وہ حقیقت کا روپ دھار کر تیرے سامنے آ گیا۔ تو نے اسے اپنے لیے منتخب کر لیا۔ تیرا انتخاب لاجواب ہے، لیکن تو جانتی ہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ خیر، جب تو نے اسے اہم جانا تو وہ ہمارے لیے بھی قابل احترام ہوا۔ ویسے بھی وہ اس بستی کا نجات دہندہ ہے، اس بستی کا محسن ہے۔ اے ریشا ملوک، اب تو جان لے کہ تجھے ساحل عمر کی دنیا میں جانا ہے۔ تیرے پاس کتنا وقت ہے تو جانتی ہے، یہ بات بھی تو اچھی طرح جانتی ہے کہ تیرے لیے یہ وقت کے خالق سے لیا گیا ہے۔
اور یہ کام بابا سائق نے کیا ہے۔ جب وقت پتھر ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اب تیرا وقت پورا ہوا، پھر تو جانتی ہے کہ تجھے کیا کرنا ہوگا۔ تو جانتی ہے نا؟ ہاں بابا، جانتی ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ بس پھر ریشا ملوک، تو ہم سے رخصت ہو، وقت تیرا حامی و ناصر ہو۔ سمار ملوک نے چاندی کا پیالہ اپنی بیوی عروا سے لے لیا اور اسے ریشا ملوک کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لے، یہ پی لے۔ الوداع اے ریشا ملوک، الوداع میرے باپ۔ ریشا ملوک نے ڈبڈبائی آنکھوں سے سمار ملوک کو دیکھا۔ الوداع میری ماں۔ اس کے آنسو اب آنکھوں میں ٹھہر نہ سکے۔ روتے روتے اس نے وہ مشروب پیا اور پھر اٹھ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ بازغر نے رات ہی کو آگاہ کر دیا تھا کہ کل صبح ہی صبح آپ کا سفر شروع ہو جائے گا۔ ساحل عمر تیار ہو کر بیٹھا تھا اور بازغر کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ اندر سے بند نہ تھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، کون ہے؟ آ جاؤ۔ جب دروازہ کھلا تو اسے دروازے پر عروا نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چاندی کا ایک پیالہ تھا۔ عروا کے پیچھے سمار ملوک تھا اور سمار ملوک کے بعد بازغر نظر آیا۔ ساحل عمر عروا کو دیکھ کر فوراً احتراماً کھڑا ہو گیا۔ سمار ملوک نے نزدیک آ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ساحل عمر کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ سمار ملوک اور عروا برابر برابر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، جبکہ بازغر ان دونوں کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اے ساحل عمر، تمہارے جانے کی تیاریاں مکمل ہیں۔ ریشا ملوک تمہاری منتظر ہے۔ مجھے تم سے زیادہ کچھ نہیں کہنا، بس اتنا کہوں گا کہ ریشا ملوک کا خیال رکھنا۔ وہ دور دیس جا رہی ہے اور وہاں تمہارے سوا اس کا کوئی اور نہیں۔ اس بستی کا بچہ بچہ تمہارا احسان مند ہے۔ یہاں کے لوگ تمہیں کبھی نہ بھول پائیں گے۔ ہمارا تو ذکر ہی کیا، تم تو ہمارے دل میں بس گئے ہو اور ہمیشہ بسے رہو گے۔ پھر سمار ملوک عروا سے مخاطب ہو کر بولا، لاؤ، یہ پیالہ مجھے دو۔ عروا نے مشروب سے بھرا پیالہ سمار ملوک کے ہاتھ میں دے دیا اور رخصتی نگاہوں سے ساحل عمر کو دیکھنے لگی۔ لو ساحل عمر، یہ مشروب پی لو اور ہم سے رخصت ہو جاؤ، وقت تمہاری نگہبانی کرے۔ ساحل عمر نے ہاتھ بڑھا کر وہ پیالہ سمار ملوک سے لے لیا اور پیالے میں بھرے مشروب کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ سرخ رنگ کا نہایت خوشبودار مشروب تھا۔ اس نے خاموشی سے اس پیالے کو ہونٹوں سے لگا لیا اور پھر تیزی سے مشروب اپنے حلق میں اتارنے لگا۔ الوداع اے ساحل عمر، الوداع، سمار ملوک نے بڑے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ ساحل عمر نے اس الوداع کا جواب دینا چاہا، لیکن وہ باوجود کوشش کے کچھ بول نہ سکا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ چند لمحوں بعد وہ اپنے ہوش سے بیگانہ ہو گیا اور اس سے پہلے کہ وہ کرسی سے لڑھک کر فرش پر گرتا، بازغر نے بہت تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ پھر بازغر نے اس کے بازو میں اپنی گردن ڈال کر اسے کرسی سے اٹھا لیا۔ سمار ملوک آگے بڑھا۔ دونوں نے مل کر اسے بآسانی بستر پر لٹا دیا۔ ساحل عمر اب مکمل بے ہوش ہو چکا تھا۔ پھر جب ساحل عمر کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک خیمے میں پایا۔ اس نے اچھی طرح آنکھیں کھول کر خیمے کا جائزہ لیا۔ یہ وہی خیمہ تھا جس میں جھیل سیف الملوک کے کنارے اس نے رات گزاری تھی۔ خوبصورت چاندنی رات، جھیل پر ریشا ملوک کی آمد، اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ اس رات جب وہ چاندنی رات میں ٹہل ٹہل کر تھک گیا اور چاندنی بے نور ہونے لگی تو وہ خیمے میں آ کر لیٹ گیا تھا۔ 2 کمبل اوڑھ کر جب اس نے آسودگی سے پاؤں پھیلائے تو پھر نیند نے اسے آغوش میں لیتے دیر نہ کی۔ اس وقت وہ اسی خیمے میں تھا۔ اس نے 2 کمبل اوڑھے ہوئے تھے اور اسی طرح لیٹا تھا جس طرح وہ سونے سے پہلے لیٹتا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ اس کے دل میں سناٹا اترنے لگا۔ کیا اس نے یہ سب خواب میں دیکھا ہے؟ اتنا حسین اور طویل خواب؟ اس کی تو ریشا ملوک سے شادی ہو گئی تھی، پھر وہ کہاں گئی؟ کیا ان لوگوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ یہ شادی فراڈ تھی؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے اوپر سے کمبل اتار پھینکا، اپنے لباس پر نظر ڈالی۔ یہ تو وہی لباس تھا جو اس نے شادی کی رات پہنا تھا۔ اگر یہ سب خواب تھا تو پھر لیٹے لیٹے لباس کس طرح تبدیل ہو گیا؟ تب اس کی نظر گلے میں پڑی، اس انگوٹھی پر پڑی جو سمار ملوک نے شادی کی رات اسے بخشی تھی۔ اس نے تو اسے اپنی خاندانی تلوار بھی دی تھی جسے وہ مقدس تلوار کہتا تھا، اور اس تلوار سے اس نے رائن کا خاتمہ کیا تھا۔ تب اسے فوراً ہی تلوار کا دستہ نظر آیا۔ اس نے کمبل ہٹایا۔ تلوار بستر پر اس کے پہلو میں موجود تھی۔ اب اس نے سوچا کہ تلوار موجود ہے، گلے میں انگوٹھی پڑی ہے، جسم پر شادی والا لباس موجود ہے، تو پھر یہ خواب نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ خواب نہیں ہے تو پھر ریشا ملوک کہاں ہے؟ کیا سمار ملوک نے ریشا کو روک کر
اسے دھکا دلوا دیا، اسے خیمے میں لا ڈالا گیا۔ لیکن یہ تو بدعہدی ہے، وہ لوگ ایسے نہ تھے، اسے خیمے سے باہر نکل کر دیکھنا چاہیے کہ باہر کیا جگہ ہے، اس کا خیمہ کہاں نصب ہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ گھٹنوں کے بل چلتا خیمے کے پردے کے نزدیک آ گیا۔ اس نے جوتے پہن کر خیمے کی ڈوریاں کھولیں اور پھر تیزی سے باہر آ گیا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں اس نے رات گزاری تھی۔ اب صبح ہو رہی تھی، جھیل پر اب بھی سناٹا تھا۔ تو اپنے خیمے کے پیچھے ایک اور خیمے کو پایا۔ اس کا اپنا خیمہ سرخ رنگ کا تھا، جبکہ اس کے پیچھے والا خیمہ سبز رنگ کا تھا۔ اس خیمے میں کون ہے؟ اس کے دل میں خوشی سی جاگی۔ وہ دوڑ کر اپنے خیمے کے پیچھے گیا۔ اس نے جلدی جلدی خیمے کی ڈوریاں کھولیں اور پھر فوراً ہی پردے کے دونوں پٹ الٹ دیے۔ سامنے جو کچھ تھا اسے دیکھ کر ساحل عمر حیران رہ گیا۔ حیرت سے زیادہ اسے خوشی ہوئی۔ خوشی کیوں نہ ہوتی؟ سامنے رشا ملوک جو بیٹھی تھی، وہ اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرائی اور گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، اگر تم نہ ملتی تو پھر ضرور کچھ ہو جاتا۔ وہ گردن ہلا کر بولا۔ کیا ہو جاتا؟ وہ خیمے سے باہر نکلتے ہوئے بولی، میں پاگل ہو جاتا۔ ساحل عمر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، واقعی آپ میرے لیے پاگل ہو جاتے؟ رشا ملوک خوشگوار حیرت سے بولی، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ ہاں واقعی، اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے؟ اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اس نے کہا، ہاں کیوں نہیں، یہ پوچھنے کی بات بھی ہے اور کہنے کی بات بھی ہے۔ گویا میں یہ کہوں کہ مجھے تم سے پیار ہے؟ ہاں کہیں، ایسا سننا اچھا لگتا ہے۔ اور کہنا؟ اس نے پوچھا۔ کہنے سے زیادہ سننا اچھا لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرم اترنے لگی، اس کی آنکھیں جھکنے لگیں۔ اور اگر سامنے والا بھی یہی چاہے تو میں اسے ایسا سناؤں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ اچھا، ساحل عمر اس کی ذو معنی بات سن کر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ وہ باتیں کرتے جھیل کے کنارے آ گئے۔ صبح ہو رہی تھی، سردی اپنے عروج پر تھی۔ پہاڑوں پر بادل دھوئیں کی صورت نظر آ رہے تھے۔ چاند ماند پڑ چکا تھا۔ مشرق سے اجالا پھوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی اور تازہ ہوا کے زور پر لہریں لیتا جھیل کا پانی اس وقت ایسا حسین منظر تھا، ایسا دلکش سما تھا کہ ساحل عمر کے دل پر سکون کی شبنم سی گرنے لگی تھی۔ اے رشا ملوک، ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جھیل کتنی گہری ہے؟ ساحل عمر نے سوال کیا۔ مجھے کیا معلوم، تمہاری آنکھوں جتنی گہری تو ہوگی، وہ یہ کہہ کر مسکرایا۔ مجھے کیا پتا، تمہیں نہیں معلوم؟ حیرت ہے، کیا تم اس رات جھیل میں نہائی نہیں تھی؟ کیا آپ نے دیکھا تھا؟ وہ چونک کر بولی، ضرور دیکھتا، لیکن تمہاری سہیلیوں نے اتنا ڈرایا تھا کہ اندھا ہونے کی ہمت نہ کر پایا۔ بہت اچھا کیا، ورنہ تمہاری آنکھوں کو نقصان پہنچ جاتا۔ رشا ملوک، ایک بات بتاؤ، تمہاری بستی کہاں ہے؟ ساحل عمر نے پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ان پہاڑوں کے پیچھے؟ میں نہیں جانتی کہ میری بستی کہاں ہے، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ اب اگر ہم وہاں جانا چاہیں تو کیا نہیں جا سکتے؟ ساحل عمر نے سوال کیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ کیوں آخر؟ سوال ہوا۔ میری بستی گم ہو گئی، میرا اس سے رابطہ منقطع ہو گیا، وہ ماضی کا حصہ بن گئی۔ میں تمہاری بستی میں زیادہ دن نہیں رہا، لیکن جتنے دن بھی رہا وہاں کی یادیں میرے دل پر نقش ہیں۔ میں تمہارے والدین کو، تمہاری سہیلی مویا کو، بابا سائق اور بازغر کو، کسی کو نہیں بھول سکوں گا۔ بہت اچھے لوگ تھے، بہت پیارے لوگ تھے۔ وہ بستی بادل تھی اور وہ لوگ پانی تھے۔ بارش برس چکی، بادل چھٹ گئے، اب آسمان پر کچھ نہیں، سب وقت کی دھند میں گم ہو گئے۔ وہ بہت سنجیدگی سے بول رہی تھی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ پھر اس نے ساحل عمر کی طرف دیکھا اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اب میں آپ کی دنیا میں ہوں اور آپ جیسی ہوں۔ آؤ پھر سامان سمیٹو، چلو یہاں سے۔ تمہاری دنیا، تمہارا گھر تمہیں آواز دے رہا ہے۔ ہاں چلیں، رشا ملوک نے خوشی بھرے لہجے میں کہا۔ جھیل سیف الملوک سے انہوں نے ناران تک سفر کیا۔ ایک رات ناران میں رہے، دوسرے دن کاغان پہنچے، ایک رات وہاں قیام کیا۔ پھر راستے میں جو قابل دید مقامات آتے گئے ان کی سیر کرتے ہوئے مری کا رخ کیا۔ ناران اور جھیل سیف الملوک دیکھنے کے بعد مری آنکھوں میں بالکل نہ جچی۔ یوں لگا جیسے کسی سرسبز وادی سے نکل کر اجاڑ جگہ پر آ گئے ہوں۔ وہاں ایک رات سے زیادہ قیام نہ کیا اور دوسرے دن مری سے اسلام آباد پہنچے۔
پورا دن گھوم پھر کر رات پنڈی کے ایک ہوٹل میں قیام کیا اور دوسرے دن ٹرین میں سوار ہو کر کراچی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جوں جوں کراچی نزدیک آتا جا رہا تھا، ساحل عمر کا دل جوش اور ولولے سے بھرتا جا رہا تھا۔ اپنے شہر سے نکلے ہوئے اسے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ جانے اماں کا کیا حال ہوگا، وہ اس کی شدت سے منتظر ہوں گی۔ واپسی کے سفر میں اس نے کئی بار سوچا بھی کہ گھر فون کر کے اماں کو مطلع کر دے کہ وہ کراچی پہنچ رہا ہے، لیکن پھر کچھ سوچ کر رہ جاتا۔ اچانک پہنچنے میں جو بات ہے وہ مطلع کر کے پہنچنے میں کہاں؟ اماں کے لیے تو وہ دوہری خوشی لے کر جا رہا تھا۔ ایک تو وہ خود جا رہا تھا، دوسرے اپنے ساتھ ایک ایسی ہستی کو لے جا رہا تھا جس کی آس میں وہ زندگی کی سانسیں گن رہی تھیں۔ وہ رشا ملوک کو دلہن کے روپ میں دیکھیں گی تو کس قدر خوش ہوں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خوشی سے مر ہی جائیں۔ ساحل عمر انہیں خوش تو دیکھنا چاہتا تھا لیکن مارنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اماں رشا ملوک کے ساتھ ایک طویل عرصے تک رہیں۔ بالآخر ٹرین دھیمی ہونے لگی، کراچی آ گیا تھا۔ ساحل عمر جلدی سے برتھ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تیزی سے سامان سمیٹنے لگا۔ رشا ملوک اسے حیرت سے دیکھنے لگی تو وہ بولا، رشا ملوک، شہر آ گیا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ خوشی تھی۔ اچھا، یہ سن کر وہ بھی خوش ہو گئی۔ گاڑی کے پلیٹ فارم پر رکتے ہی دھڑا دھڑ کلی اندر آنے لگے۔ ساحل عمر کے پاس زیادہ سامان نہ تھا لیکن اتنا کم بھی نہ تھا کہ وہ خود اٹھا کر اسٹیشن سے باہر نکل آتا۔ راستے میں اس نے خاصی شاپنگ کی تھی۔ اس کے پاس 2 بڑے سوٹ کیس تھے اور ایک بڑا بیگ تھا۔ اس نے ایک کلی کر لیا۔ کلی سامان اٹھا کر چلنے لگا تو ساحل عمر رشا ملوک کا ہاتھ پکڑ کر ڈبے سے نکل آیا۔ پہلے وہ خود پلیٹ فارم پر اترا، پھر اس نے سہارا دے کر رشا ملوک کو نیچے اتار لیا، پھر وہ ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جب وہ کراچی کینٹ کے گیٹ کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو سامنے ذرا فاصلے پر واسم ایک ٹیکسی میں ابھی سوار ہوا تھا۔ ٹیکسی چلنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کی نظر ساحل عمر پر پڑی۔ وہ بری طرح چونک گیا۔ اس کے جسم میں زبردست بجلی کا سا جھٹکا لگا۔ اس نے ٹیکسی والے کا ہاتھ پکڑ کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ اس کی نظریں سامنے جمی ہوئی تھیں۔ وہ بہت غور سے ساحل عمر کو دیکھ رہا تھا۔ ساحل عمر اکیلا نہ تھا، اس کے ساتھ ایک بے حد حسین لڑکی بھی تھی۔ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ ساحل عمر کی بیوی ہے۔ اس نے شادی کر لی تھی اور اس وقت شاید وہ ہنی مون منا کر واپس آ رہے تھے۔ ساحل عمر کو دیکھ کر واسم جیسے جی اٹھا۔ اس کا رواں رواں خوشی سے سرشار تھا۔ آج صبح ہی صبح اس کے ہاتھ زبردست خبر لگ گئی تھی۔ وہ برکھا کو یہ خبر سنا کر اسے خوش کر دے گا۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھا۔ اس وقت تک ساحل عمر اور رشا ملوک کو دیکھتا رہا جب تک وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کے سامنے سے گزر نہیں گئے۔ ان کے جانے کے بعد واسم اپنے ٹیکسی والے سے بولا، چلو استاد صاحب جی، کیا اس ٹیکسی کے پیچھے جانا ہے؟ ٹیکسی والے نے واسم کو مسکرا کر دیکھا۔ اوہ، بڑے استاد ہو، تم نے اندازہ لگا لیا کہ میں نے تمہیں کیوں روکا۔ واسم نے کہا، سر جی، ہم بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، دن رات ہر طرح کے بندوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ وہ بڑے فخریہ انداز میں بولا، اچھا اب جلدی نکلو تم یہاں سے، گارڈن ایسٹ چلو۔ سر جی، ابھی تو آپ رام سوامی جا رہے تھے۔ اب نہیں جا رہا۔ واسم نے بات ختم کرنے کے انداز میں اس کی طرف فیصلہ کن نگاہوں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، ہمارے لیے دونوں جگہ ایک سی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ٹیکسی سٹارٹ کر دی اور پھر انگلش گانوں کا کیسٹ لگا کر مزے سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ وہ ٹیکسی والا اپنے حلیے، اپنے چہرے مہرے سے قطعاً پڑھا لکھا نہ لگتا تھا، لیکن گانے وہ انگلش سن رہا تھا۔ واسم کی سمجھ میں یہ راز نہ آیا۔ اس نے سوچا اس سے پوچھے کہ کیا وہ اس گانے کے بول سمجھ رہا ہے؟ پھر وہ یہ سوچ کر سوال کرنے سے باز رہا کہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ جو مرضی آئے سنے، وہ اس پر اعتراض کرنے والا کون؟ برکھا کے بنگلے پر گاڑی رکوا کر اس نے کرایہ کی ادائیگی کی تو ٹیکسی والے نے پیسے لے کر کھڑکی سے باہر منہ نکالا اور بڑی سنجیدگی سے بولا، سر جی، آپ کو یہ کیسٹ کیسا لگا؟ یار، میں انگلش تھوڑی بہت جانتا ہوں، یہ انگلش گانے تو میری بالکل سمجھ میں نہیں آتے۔ تو سر جی، مجھے کون سی انگریزی آتی ہے، مجھے ان گانوں کا میوزک پسند ہے، بس اس لیے سنتا ہوں۔ وہ ہنس کر بولا۔ پھر اس نے اپنی گردن اندر کی، گاڑی سٹارٹ کی اور یہ جا وہ جا۔ واسم اس کی گاڑی کو حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ عجیب شخص تھا۔ پھر وہ برکھا کے بنگلے کی طرف متوجہ ہوا۔ گیٹ حسب معمول بند تھا۔ اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے۔ ہوا ٹھنڈی تھی اور دھوپ میں زیادہ تیزی نہ تھی۔ موسم تبدیل ہو رہا تھا۔ واسم نے گیٹ کے نزدیک پہنچ کر اس کے درمیانی خلا سے اندر دیکھا۔ جہاں تک وہ دیکھ سکتا تھا وہاں تک اسے کوئی نظر نہ آیا۔ تب اس نے کال بیل کے بٹن پر ہاتھ رکھا، اسے 3 مرتبہ وقفے وقفے سے بجایا۔
برکھا اپنے بیڈ پر براجمان تھی اور کسی سے ٹیلی فون پر محو گفتگو تھی۔ گھنٹی کی آواز سن کر اس نے ٹیلی فون ہولڈ کرایا اور پھر گیٹ کی طرف جانے کی بجائے ورشا کے کمرے کی طرف گئی۔ ورشا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہ آرام سے لیٹی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ ورشا، ذرا دیکھو گیٹ پر کون ہے، وہ دروازے پر کھڑے ہو کر بولی۔ میں ٹیلی فون پر بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے ممی، آپ بات کیجئے، میں دیکھتی ہوں، یہ کہہ کر ورشا فوراً کھڑی ہو گئی۔ ابھی ورشا گیٹ کے نزدیک نہ پہنچی تھی کہ ایک مرتبہ پھر بیل بجی۔ اس نے جلدی جلدی قدم بڑھائے اور پھر گیٹ کے نزدیک پہنچ کر گیٹ کے درمیانی خلا سے باہر جھانکا۔ سامنے ہی واسم کھڑا تھا۔ ورشا نے واسم کو دیکھ کر فوراً ہی گیٹ کھول دیا۔ گیٹ پر ورشا کو دیکھ کر اس نے ادب سے سلام کیا اور پھر پوچھا، برکھا جی ہیں؟ ہاں ہیں، اپنے کمرے میں ہیں، ورشا نے گیٹ بند کرتے ہوئے کہا۔ کیا میں وہاں چلا جاؤں؟ ہاں چلے جاؤ، وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھیں، اب کر چکی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر واسم برکھا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور ورشا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ واسم نے برکھا کے کمرے میں قدم رکھا تو وہ اس وقت ریسیور رکھ چکی تھی۔ واسم کو دیکھ کر چونکی، اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ واسم کا چہرہ غیر معمولی طور پر تمتمایا ہوا تھا، اس کے چہرے سے خوشی پھوٹی پڑتی تھی۔ تو بہت خوش نظر آ رہا ہے، خیر تو ہے؟ برکھا نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ برکھا جی، بالکل خیر ہے، میں آپ کے لیے ایک زبردست خبر لے کر آیا ہوں۔ خبر سنائے گا تو پتہ چلے گا کہ کیسی خبر ہے۔ برکھا جی، ایسی خبر ہے کہ آپ سن کر مجھے انعام دیے بنا نہ رہیں گی۔ اچھا، خبر سنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ الٹا تجھ کو جرمانہ پڑ جائے، برکھا نے ہنس کر کہا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا برکھا جی، وہ بڑے یقین سے بولا۔ میں اس وقت کینٹ اسٹیشن سے آ رہا ہوں، ایک دوست کے لیے سیٹ ریزرو کروانے گیا تھا۔ جب میں واپسی کے لیے ٹیکسی میں بیٹھ چکا اور ٹیکسی چلنے ہی والی تھی کہ میری ان پر نظر پڑ گئی۔ برکھا جی، بس چند لمحوں کا فرق تھا، اگر میری ٹیکسی آگے بڑھ گئی ہوتی تو میں کتنی بڑی خبر سے محروم ہو جاتا۔ جانتی ہیں برکھا جی، میں نے اسٹیشن پر کس کو دیکھا؟ واسم، بس اب بہت ہو گئی، اب تو راہ راست پر آ جا، سیدھی طرح خبر سنا۔ کون تھا وہ؟ ساحل عمر، واسم نے بڑی آہستگی سے اس کا نام لیا۔ کون؟ کیا کہا؟ برکھا کے جسم میں جیسے بجلی سی بھر گئی، وہ بستر پر فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ واسم، تو نے کس کو دیکھا؟ ساحل عمر صاحب کو، واسم نے پرزور لہجے میں ساحل کا نام دہرایا۔ تب برکھا بیڈ سے اتر کر اس کے نزدیک آ گئی اور اپنے زور زور سے دھڑکتے دل پر قابو پاتے ہوئے بولی، واسم، کیا تو ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تجھے کوئی دھوکہ تو نہیں ہوا؟ نہیں برکھا جی، میری آنکھوں نے جو دیکھا وہ صحیح تھا، وہ ساحل عمر ہی تھے، اور وہ اکیلے نہ تھے۔ کون تھا اس کے ساتھ؟ ان کے ساتھ ایک بے حد حسین لڑکی تھی، جیسے کوئی ابلا پری۔ جس انداز سے وہ ان کے ساتھ چل رہی تھی اس سے ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ ان کی بیوی ہے۔ اوہ، ساحل عمر نے شادی کر لی؟ برکھا پر جیسے بجلی گر پڑی۔ واسم، یہ تو بہت برا ہوا۔ جتنی خوشی ساحل عمر کی آمد کی خبر سن کر ہوئی تھی، اتنی ہی تکلیف اس کی شادی کی خبر سن کر ہوئی ہے۔ واسم، تو نہیں جانتا کہ یہ کتنی بری خبر ہے، اس خبر نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ برکھا جی، یہ تو بہت برا ہوا۔ واسم کا منہ لٹک گیا۔ اس میں تیرا کیا دوش؟ اچھا بتا، کیا تیری ورشا سے کوئی بات ہوئی؟ نہیں برکھا جی، میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ بس پھر اب تو جا اور میری کال کا انتظار کر۔ ٹھیک ہے برکھا جی، میں جاتا ہوں، یہ کہہ کر وہ مڑا اور بوجھل قدموں سے دروازے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ گمسم کھڑی رہی۔ اس خبر نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پھر اس نے سوچا ممکن ہے یہ خبر غلط ہو، یہ ضروری تو نہیں کہ اس کے ساتھ آنے والی لڑکی اس کی بیوی ہی ہو۔ یہ اچانک وہ شادی کہاں سے کر لایا؟ پھر وہ ورشا کے کمرے کی طرف چل دی۔ اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں اور دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔